بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اب اس آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں کوئی عار یا حیا نہیں سمجھتے کہ ان یضرب، کہ وہ بیان کریں مثلا ایسی مثالیں، ما بعوضۃ فما فوقہا، یعنی کوئی چیز ایسی بیان فرمائیں جو معمولی سی ہو، جیسے مچھر جیسی، کیونکہ مقصد تو بات بیان کرنا ہے. مثال چھوٹی ہو یا بڑی، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ مثال کرامت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس میں عار نہیں سمجھتے کہ مثال دینے کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز کا استعمال کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ تو یہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ تو حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، فیقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ، کہ اللہ کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے ایسا کیا چاہا، بہذا مثلا، کہ ایسی چھوٹی سی مثالیں اپنی کتابوں میں بیان کرے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، دراصل اس سے خدا بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور ان مثالوں سے بہتے جو ہیں وہ ہدایت بھی پاتے ہیں. یعنی بہت لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی مثالوں میں الجھ کر اصل بات سے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اور وہ حق سے نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ان چھوٹی مثالوں سے بات سمجھ جاتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین، دراصل بھٹکتے وہی ہیں جن کے اندر فسق اور نافرمانی ہوتی ہے. جو نافرمان ہوتا ہے وہی ان چیزوں میں الجھتا ہے. جو فرما بردار ہوتا ہے، جو اس کتاب سے ہدایت لینے آیا ہے، اس کو ان چیزوں سے فائدہ ہی پہنچتا ہے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين، جو لوگ ينقضون، توڑتے ہیں کس چیز کو، عہد اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد، من بعد میثاقہ، کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرنے کے بعد کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اس کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اس چیز سے قطع تعلق کر دیتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. ما امر اللہ بھی، جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. ان یوصل، اور ویفسدون فی الارض، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. دراصل یہ آیتیں اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیے اور ان عہد و پیمان کو کرنے کے بعد ان کو توڑ دیا، اور صرف یہی نہیں، ان رشتہ قرابت داری کو بھی توڑ دیا جس کو ان کو جوڑے رکھنے کا حکم تھا. تو اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو زمین میں فسادی مچائے پھرتے ہیں، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے. یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، یا وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں لیکن ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ سے کیے دیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور وہ قطع تعلق کرتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان سے انحراف کرتے ہیں. تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو دراصل نہ صرف زمین میں فساد کرتے ہیں بلکہ خود کو خسارے میں بھی ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون،
کیف عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کیوں کر. اب مثال کے طور پر عربی لغت میں کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے، کہ اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کیفا جو ہے وہ سوالیہ طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں حیرت بھی ہے. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے منکر ہو سکتے ہو، تم اللہ سے کیسے کفر کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، ارے وہی تو ہے جس نے تم کو اس وقت حیات دی جب کہ تم حالت موت میں تھے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارتے گا. ثم یحییکم، پھر اٹھا کھڑا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تو تم کو لوٹ کر جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ارے وہی تو ہے جس نے خلق بنایا لکم تم کو، اور ما فی الارض، اور وہ سب کچھ کو بھی بنایا جو زمین میں ہے، اور جميعا سب کو بنایا، زمین کو بھی بنایا اور اس میں موجود ہر چیز کو بھی بنایا. ثم استوى، اس کے بعد وہ جلوہ افروز ہوا کدھر، الی السماء، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے آسمانوں کی طرف توجہ کی. فسواہن، پھر ان کو بنا دیا. کیسے؟ 7 سماوات، 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور وہی تو ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، زمین کے لیے اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا اور آسمان کے لیے جمع کا. حالانکہ زمینیں بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی ساتھ ہیں، پر زمینوں کی جنس ایک ہے اور آسمانوں کی جنس علیہ